अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं जिन पर थोड़ा सा तबसरा और तजिया करेंगे, और मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे इमरान खान के जिनसी ज़्यादती के हवाले से, जेल में उनके साथ जिनसी ज़्यादती के हवाले से इंडिया की एक चैनल ने ख़बर नशर की है। इसकी हकीकत क्या है और इसकी हकीकत आप जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे। दूसरा, तुर्की का बहरी जहाज़ कराची की बंदरगाह पर पहुँच गया है पाकिस्तान की मदद करने के लिए, और इस हवाले से बात करेंगे। और तीसरा ये कि आज जो है वो पाकिस्तान ने भी और ईरान ने भी मिसाइल तजर्बात किए हैं, और इसी तरह ईरान के बॉर्डर पर बहुत बड़ा दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। और एक और बात ये करेंगे कि अफ़गानिस्तान के इस वक्त दुनिया के कितने ममालिक में दफातर या खुले हुए हैं और अफ़गानिस्तान में कितने ममालिक के सफारतखाने काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इस पर बात करेंगे कि चीन की कितनी कंपनियों ने अफ़गानिस्तान में ऑटोमोबाइल के शोबे में अपनी फैक्ट्रियां लगाने का फ़ैसला किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान से बात को शुरू करते हैं कि अफ़गानिस्तान में चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी डोंग फिंग ने $50 मिलियन की सरमायाकारी करने के लिए मुज़ाकरात किए हैं अफ़गानिस्तान के वज़ीर सनअत तजारत के साथ, और कहा है कि हम $50 मिलियन की सरमायाकारी करके यहाँ पर एक कारें बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे। बल्कि सिर्फ कारें नहीं, बल्कि उस फैक्ट्री के अंदर कारें भी बनेंगी, ट्रक भी बनेंगे, बसें भी बनेंगी और एम्बुलेंसें भी बनेंगी। तो ये $50 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। और उन्होंने चीनी कंपनी ने ये कहा कि हम इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे और इसमें अफ़गानिस्तान के तकरीबन 700 लोगों को रोज़गार भी मुयस्सर आएगा। इसके अलावा कुछ अर्सा पहले एक और चीनी कंपनी ने अफ़गानिस्तान में इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियाँ जो होती हैं उसके बैटरियाँ बनाने की जो कारखाना है और फैक्ट्री है वो अफ़गानिस्तान में लगाने का फ़ैसला किया था। उनकी भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा एक तीसरी चीनी कंपनी है जिसने $20 मिलियन की लागत से अफ़गानिस्तान में मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री लगाने का फ़ैसला किया है। तो ये चीन की कंपनियां जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान में आ रही हैं और काम कर रही हैं। और ऑटोमोबाइल के शोबे में भी कई कंपनियां जो है, 3 का मैंने जिक्र कर दिया। इसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं जो वहाँ पर सरमायाकारी करना चाहती हैं और अफ़गानिस्तान में कारें, ट्रक, बस, एम्बुलेंस और मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और उनकी बैटरियाँ ये बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ लगाने की कोशिशें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ कामयाब हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 साल के बाद अफ़गानिस्तान ऑटोमोबाइल के शोबे में एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा और यहाँ से पूरी दुनिया में गाड़ियाँ और ये चीज़ें सप्लाई होंगी। चूँकि बैटरियाँ जो बनती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, उनका जो मवाद है वो अफ़गानिस्तान से ही निकलता है, तो इसलिए वहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। इसी तरह जी दूसरी बात अफ़गानिस्तान के हवाले से दूसरी खबर ये है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त दुनिया के 20 मुख्तलिफ़ ममालिक के सफारत खाने जो है वो काम कर रहे हैं। अगरचे दुनिया के किसी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गानिस्तान को तस्लीम तो नहीं किया, अफ़गान हुकूमत को तस्लीम तो नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के 20 ममालिक जैसे पाकिस्तान हो गया, ईरान के सफारत खाना है वहाँ पर पाकिस्तान का है, चाइना का है, रूस का है, इसी तरह कतर का है, मुत्तहिदा अरब अमारात का है। दुनिया के 20 ममालिक के सफारतखाने वहाँ पर काम कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान के यानी तालिबान के जो दफातर हैं दुनिया के 40 ममालिक में तालिबान के दफातर काम कर रहे हैं। तो बाज़ाब्ता तौर पर किसी मुल्क ने तस्लीम तो नहीं किया, लेकिन अमली तौर पर दुनिया के 20 ममालिक के सफारतखाने काबुल में हैं और तालिबान के दुनिया के 40 ममालिक में दफातर काम कर रहे हैं। और मुज़ाकरात चल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जो सीट है अफ़गानिस्तान की उसके लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं, और इतलात ये हैं कि वो मुज़ाकरात भी तकरीबन आखिर पे एंड पे पहुँचे हुए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ख़ुद देना चाहता है सीट को, जिस पर बाज़ यूरोप ममालिक में कुछ ऐसी तंजीमें जो इंसानी हकूक़ वगैरह की होती हैं, उनके अपने मसाइल होते हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ख़ुद देना, ज़बरदस्ती देना चाहता है तालिबान को। बहरहाल वो भी ऐसा ही लग रहा है कि बहुत जल्द अक़वाम मुत्तहिदा में सीट मिल जाएगी। तीसरी खबर है ये भी अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से है कि स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने बड़ा अजीब एक वहाँ पर मशावरत हो रही है एक फ़ैसला करने की कि स्विट्ज़रलैंड में जितने अफ़गानी रहते हैं उन अफ़गानियों में से सिर्फ जो पठान हैं यानी जो पश्तो बोलने वाले हैं उनको डिपोर्ट करने का फ़ैसला किया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि उनका ख्याल ये है कि शायद अफ़गान तालिबान जो हैं वो पठान हैं, तो इसलिए उनकी ज़िद में आकर जो है ना स्विट्ज़रलैंड से सिर्फ उन अफ़गानियों को निकाला जाएगा जो पठान हैं या पश्तो बोलने वाले हैं। तो ये बड़ा अजीब सा मुशावरत हो रही है। इस पर बाज़ वहाँ की तंजीमों ने इस पर एहतजाज भी किया कि ऐसा नस्ली तआस्सुब की बुनियाद पर किसी के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। और जी चौथी खबर है पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से। कशीदगी तो जारी है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का तबादला और ये छोटी मोटी झड़पें वगैरह ये लगी रहती हैं, लेकिन इसके बीच में ये हुआ है कि पाकिस्तान में जो वज़ीर थे, वज़रा हैं हमारे वज़रा मुमलिकत हैं, उनकी तनख्वाहों में
140% اضافہ کر دیا، یعنی جس کی تنخواہ پہلے 2 لاکھ تھی اب 5 لاکھ ہوگی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف اتنی خطرناک صورتحال جو ہے میڈیا بتا رہا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، آپ وزیر دفاع جو ہے وہ ٹائم پہ ٹائم دے رہے ہیں، آج حملہ ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، ہونے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ادھر سے ان کی وزیروں کی تنخواہیں جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ کیا ان وزیروں نے جا کر کوئی وہاں پر جنگ کرنی ہے؟ تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال اس سے ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے، وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اشارہ یہ ہے کہ میں اپنی میں شروع سے 3-4 ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا، اور پہلی ویڈیو میں نے 6-7 اس کی وجوہات بھی بتائی تھی کہ کیوں بھارت پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا یا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے، یعنی یہ تنخواہیں بڑھانا، یہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی وہ آثار نہیں ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا۔ یعنی اندرون خانہ حکومت کو یا ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا، تو یہ تو ویسے میڈیا پر یہ شور شرابہ لگا ہوا ہے، تو یہ تنخواہیں بڑھانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ سب کچھ نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ایران کے حوالے سے کہ ایران کی بارڈر پر ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ہے جس میں 100 BLA کے دہشت گردوں کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا آپریشن ہوا ہے وہاں پر، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اس میں کچھ ایرانی تھے، کچھ یعنی ایران کے بلوچستان کے تھے، کچھ پاکستان کے بلوچستان کے تھے، کچھ افغانستان کے لوگ بھی تھے، اور ان میں کچھ ایسے دہشت گرد بھی تھے جو اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ 100 کے قریب دہشت گرد جو ہے BLA کے، ان کو وہاں پر ایک بہت بڑے آپریشن کے نتیجے میں مار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جی پاکستان نے آج الفتح میزائل کا تجربہ کیا ہے جس کی رینج ہے 80 سے 120 کلومیٹر، اور اسی طرح ایران نے 1200 کلومیٹر رینج کا میزائل جو ہے اس کا کامیاب تجربہ کر لیا اور بنا لیا ہے۔ تو آج یہ پاکستان نے بھی تجربہ کیا، ایران نے بھی کیا۔ ایران کا جو میزائل ہے 1200 کلومیٹر تک مار سکتا ہے، یعنی اب اسرائیل بھی اس کی رینج میں آ گیا ہے، اور اسی طرح پاکستان نے الفتح میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستان نے کل بھی ایک تجربہ کیا تھا، تو یہ ایسے حالات میں کشیدگی جب ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کی تو یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اسی کشیدگی کے تناظر میں، جس طرح کہ پہلے عرض کیا تھا کہ چائنا نے پاکستان دینے کا ساتھ دیا ہے، اور اسی طرح دنیا کے جو سریعام جن ملکوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے ان میں ایک چین ہے اور دوسرا ترکی بھی ہے۔ ترکی بھی پاکستان کا نہ صرف دوست ہے بلکہ ایک اسلامی برادر ملک ہے جس نے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور اپنا بحری جہاز پاکستان کی مدد کے لیے کراچی بھیجا ہے، اور کراچی بندرگاہ پر وہ جہاز پہنچ گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جہاز ہتھیاروں سے اور جدید آلات سے اور اسلحے سے بھرا ہوا ہے۔ خاص طور پر ڈرون اس کے اندر لائے گئے ہیں، کیونکہ ترکی کے ڈرون پوری دنیا میں بڑے مشہور ہیں۔ ڈرون کی ٹیکنالوجی میں ترکی جو ہے بہت آگے ہے، اتنا آگے ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ترکی کے جو ڈرون ہیں وہ یوکرین جو ہے وہ استعمال یوکرین یا رشیا، ان دو میں سے کوئی ایک ملک جو ہے نا، یعنی اس جنگ کے جو یوکرین اور رشیا کی جو جنگ لگی ہوئی ہے اس میں ترکی کے جو ڈرون ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ترکی کے ڈرون جو ہے بڑے مشہور ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی بحری جہاز آیا ہے ترکی کا، ہتھیار لے کر، اسلحہ لے کر کافی سارے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی فوج کے لیے اور اس ممکنہ جنگ میں استعمال ہونے کے لیے ڈرون جو ہے وہاں سے لائے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں جی اس اپنی آخری خبر کی طرف کہ انڈیا کے ایک چینل نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان کی اڈیالہ جیل میں قید PTI کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی۔ اب اس خبر کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے، آپ بڑے حیران ہوں گے کس طریقے سے اس خبر کو اور کس شخص نے اس خبر کو پھیلایا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ جیل کے اندر جو ہے عمران خان بیمار ہوئے۔ ہر انسان ہے تو بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بیمار ہو گئے۔ بیماری ان کی کیا تھی؟ ان کو الٹیاں لگ گئیں اور موشن لگ گئے، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کو الٹیاں لگتی ہیں، عام طور پر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس کو فوڈ پوائزنگ کہتے ہیں کہ اکٹھی الٹیاں بھی ہوتی ہیں اور موشن بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ بہرحال اسپتال میں جو طریقہ ہوتا ہے، اسپتال ڈاکٹر وغیرہ آئے، ٹریٹمنٹ ہوئی، ان کا علاج وغیرہ ہوا۔ تو اس موقع پر کوئی صحافی تھے، شاید وہ PTI کے ہی تھے، تو وہ انہوں نے اس معاملے کو رپورٹ کیا، شاید وہاں پر گئے جیل میں، وہاں پر ڈاکٹروں سے یا جو بھی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اس طرح عمران خان صاحب بیمار ہو گئے تھے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی تھی، ان کو موشن لگ گئے تھے، ان کو الٹیاں لگ گئی تھیں، یہ وہ۔ تو وہ صحافی جو تھے وہ وہاں سے اڈیالہ جیل سے نکلے، اور نکلنے کے بعد اس صحافی نے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک مشہور یوٹیوبر، ایک بہت ہی مشہور یوٹیوبر جو زیادہ تر اس کی ویڈیو ظاہر ہے PTI پر ہوتی ہیں، تو اس کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے، عمران خان صاحب بیمار ہوئے ہیں اور ان کو فوڈ پوائزنگ ہوئی ہے، ان کو الٹیاں اور موشن لگے ہیں۔ اب وہ جو یوٹیوبر تھا بڑا مشہور، چونکہ اس کی ویڈیوز کا موضوع ہی PTI ہوتا تھا اور اسی پر اس کا چینل چلتا تھا اور اس کی کمائی ہوتی تھی، تو اب پچھلے کوئی 10-15 دن سے چونکہ بھارت کشیدگی لگی ہوئی ہے اور موضوع یہ چل رہا ہے
اور لوگ زیادہ تر اس طرح کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا چینل جو ہے نا وہ کافی پیچھے چلا گیا، ویو کم آ رہے تھے، تو اس نے اس بات کو ایک اور طرف موڑا تاکہ اس کو ایک ایسی تھمبنیل بنایا جائے، ایک ایسی خبر بنایا جائے تاکہ میرا چینل دوبارہ جو ہے نا بوسٹ کرے اور لوگ میرے چینل کی طرف متوجہ ہوں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے لوگ ہیں کہ جو مطلب من گھڑت خبریں بناتے ہیں، جھوٹ بناتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی اور جماعت کا ہے، وہ یوٹیوبر پی ٹی آئی کا ہی ہے۔ تو اس سے پی ٹی آئی والوں کو بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ، جو بڑی بڑی خبریں بنا کر دیتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اصل غرض ہے اپنے ویو سے۔ یعنی وہ جتنی بھی خبریں دیتے ہیں یا جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں وہ آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بناتے ہیں۔ اب چونکہ پاک بھارت کشیدگی لگی ہوئی تھی، پوری پاکستان کی عوام کا فوکس اس طرف ہے، لوگ جو ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے خبریں ہوں، تو ان کا چینل تھوڑا سا بیٹھ گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے ہی لیڈر کی ایک خبر جو صرف ان کی بیماری کی خبر تھی، اس کو جو ہے توڑ مروڑ کے اس کا عجیب خبر بنائی، اور پھر انڈیا کے ایک چینل سے کہا کہ یہ معاملہ ہے، آپ اس کو نشر کریں۔ تو انڈیا کے چینل نے بھی اس کو نشر کر دیا۔ انڈیا کے چینل نے کیوں نشر کیا؟ اس کا مقصد تو ظاہر ہے، ان کا مقصد تو یہ ہے پروپیگنڈا کرنا، پاکستان کی عوام کو تقسیم کرنا۔ یہ خبر ہم نشر کریں گے تو پاکستان کی عوام، ظاہر ہے پاکستان پی ٹی آئی والوں کا بھی ہے، سب کا ہے، تو پی ٹی آئی والے سے جو ہے وہ غصے میں آئیں گے اور وہ فوج کے خلاف ہو جائیں گے، اور اس طرح اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی قوم ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ تو یہ سارا وہ معاملہ ہے۔ یہ چند ایک خبریں تھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔